ہٹ صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، نماز میں خشوع کیسے حاصل کریں؟ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، اس میں مختصر سا میں بیان کر دوں کہ نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے آپ کو نماز کے لیے ٹائم نکالنا پڑے نہیں گا، کیونکہ ہم دنیا کے تمام کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے بہت کم ٹائم ہوتا ہے۔ تو کس دنیا کے کاموں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور جلدی سے نماز پڑھ کے پھر نکل جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو دماغ جو مائنڈ ہے اس کی سائیکالوجی ہے، اور اس کی سائیکالوجی یہ ہے، اس کے نفسیات یہ ہے کہ دماغ اگر کسی کام میں مصروف تھا تو اب اگر آپ اس کام کو چھوڑ کے دوسرے کام میں چلے جائیں تو تھوڑی دیر تک آپ پچھلے ہی کام میں آپ کا دماغ الجھا رہے گا۔ تو صحیح۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور جلدی جلدی آتے ہیں اور جلدی جلدی وضو کیا، جلدی جلدی نماز پڑھے، چلے گئے۔ تو اب جو مائنڈ کی، جو دماغ کی ایک اسٹیٹ تھی ہماری دنیا والی، تو وہ اتنی دیر میں ابھی ختم بھی نہیں ہونی پائی تھی کہ نماز کی جو ہے حالت ہم پہ طاری ہوتی، اس سے پہلے ہم نماز سے فارغ ہو کے چلے گئے۔ اس کو ایک آسان مثال سے سمجھ لیجئے کہ آپ کبھی جھولے میں بیٹھیں جو گول گھومنے والا ہوتا ہے، تو اس جھولے میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ تو آپ کہیں گے روکو روکو روکو، چلو جھولے کو روک لیا، آپ جھولے سے اتر گئے۔ کیا اترتے آپ کے چکر ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ کو تھوڑی دیر لگے گی، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات 5 منٹ، بعض اوقات 10 منٹ پانی وانی پیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ چکر اترتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کوئی دوسرا کام کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ ایسے ہی نماز کا مسئلہ ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی دنیا کے کاموں کے چکر ہمارے دماغ سے اترتے نہیں ہیں، ہماری نماز بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو نماز میں کیسے خشیت پیدا ہوگی؟ اس لیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہوتے ہی آپ مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں، اللہ اللہ اللہ، یا مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں وضو کر کے، سبحان۔ اور تھوڑی دیر نماز کا انتظار کریں۔ تو آپ جب نماز کا انتظار کرنا شروع کریں گے تو آپ کی جو پچھلی دماغی کیفیت تھی وہ کیفیت آپ کی ختم ہو جائے گی، اب آپ پر نماز کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اس لیے نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت قرار دیا گیا۔ تو اب آپ کی جب یہ کیفیت طاری ہو گئی تو اب نماز میں آپ کو خشوع آئے گا، خضوع آئے گا۔ یہ تو ایک میں نے وجہ بتائی، ورنہ اس کے لیے پھر نماز کے معنی ہے، معنی معلوم ہونا چاہیے، اس کا معنی سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، جو کچھ انسان پڑھ رہا ہے اس کا معنی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے۔ سورہ فاتحہ صحیح۔ ہم نے پروگرام بھی کیا لیکن ٹائم نہیں ملا، اب نماز کا پروگرام چل رہا تو اس حوالے سے میں ذکر کر دوں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے۔ حدیث شریف میں آیا، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے، اور باقاعدہ صحیح روایتوں میں بخاری مسلم شریف اور بڑی دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ حمدنی عبدی، اللہ، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ کیا بات۔ پھر جب کہتا الرحمن الرحیم تو رب فرماتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ سبحان اللہ۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو رب فرماتا میرا بندہ جانتا ہے کہ میں روز جزا کا مالک ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو رب فرماتا ہے اے میرے بندے مانگ جو کچھ تجھ کو مانگنا ہے، تجھے ملے گا جو کچھ تو مانگے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو رب اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپ نماز پڑھیں، آپ کو معنی معلوم ہو، آپ کے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ دل میں ایک تصور لے کر آئیں کہ گویا میرا رب مجھ سے کہہ رہا کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب آپ کہیں الرحمن الرحیم تو یہ تصور لے کر آئیں کہ گویا کہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر اسی طرح جو جو الفاظ آئے ہیں حدیث شریف میں اس کا آپ تصور کریں، جب آپ ان کا تصور کریں گے تو آپ کی ہم کلامی ہوگی، اور یہی آپ کے لیے جو ہے خشیت کا باعث بن جائے گی۔ اسی طرح عطیات شریف ہے، دیگر معاملات ہیں، ان سب کے سب آدمی رکوع کر رہا ہو سبحان ربی العظیم تو آدمی کم سے کم یہ تصور تو کر سکتا ہے کہ انا ذلیل، کہ میں کمتر ہوں، میں ذلیل ہوں، ٹھیک ہے۔ جب سجدے میں جائے تو یہ تصور، جب کہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ تو تصور کر لے انا ادنا، کہ میں بہت ادنا ہوں۔ تو یہ ابتدائی اسٹیجز ہے، پھر بعد کے اسٹیجز میں بھی ختم ہو جاتی ہے، صرف وہی رہ جاتا ہے۔ تو یہ ابتدا کریں گے تو پھر سارے کام آگے بڑھیں گے، ساری خشیت پیدا ہوگی، سارے معاملات ہوں گے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔